اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو 8th کلاس کی ہسٹری بک سے چیپٹر نمبر 6 ویورز، آئرن سملٹرز اینڈ فیکٹری اونرز کے جو سوالات کیے تھے، 5 سوال کیے تھے، آج ہم کوشچن نمبر 6 سے کرانے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے How do the names of different textiles tell us about their histories؟ مختلف ٹیکسٹائل کے نام ہمیں ان کی تاریخ کے بارے میں کیسے بتاتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے The different textiles like muslin, chintz, calico and bandana have a history to their names. Muslin, the cloth, was named after the European traders who saw 5 types of cotton textiles carried by the Arab traders in Mosul. They named all woven textiles as muslin after that. مختلف The different textile like muslin. مختلف ٹیکسٹائل جیسے ململ، چنٹز، کیلیکو اور بندنا کے ناموں کی ایک تاریخ ہے۔ مسلن اے پارٹ ہے اس کا مسلن، اس کو اردو میں کہتے ہیں ململن۔ The cloth was named after the European traders. اس کپڑے کا نام یورپی تاجروں کے نام پر رکھا گیا جس نے دیکھا کہ موصل میں عرب تاجروں نے 5 قسم کی روئی ٹیکسٹائل اٹھائے تھے۔ انہوں نے اس کے بعد تمام بنے ہوئے ٹیکسٹائل کا نام ململ رکھا۔ چنٹز بی پارٹ ہے اس کا۔ This name is derived from a Hindi name called chintz, which is a small piece of cloth with floral designs. چنٹز یہ نام ہندی کے نام سے آتا جس کا نام چھنٹ ہے، جو پھولوں کے ڈیزائن کے ساتھ کپڑے کا ایک چھوٹا ٹکڑا ہے۔ سی پارٹ ہے کیلیکو۔ Portuguese came to Calicut first in search of spices. However, the cotton textile they took back from Calicut to Spain was called calico. کیلیکو پرتگالی مصالحوں کی تلاش میں پہلے کالیکٹ آیا، تاہم وہ کاٹن ٹیکسٹائل جو انہوں نے کالیکٹ سے اسپین واپس لے لیا، اسے کالیکو کہا جاتا ہے۔ ڈی پارٹ ہے اس کا بندنا۔ The term was derived from the Hindi word bandana. It is a scarf with prints. It is made for head or neck. بندنا یہ لفظ ہندی زبان کے لفظ بندن سے ماخوذ ہے۔ یہ پرنٹس والا ایک اسکارف ہے، یہ سر یا گردن کے لیے بنایا گیا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے Why did the wool and silk producers in England protest against the import of Indian textiles in the early 18th century؟ اس کا آنسر ہے The wool and silk producers in England protested against the import of Indian textiles in the early 18th century. انگلینڈ میں اون اور ریشم کے تیار کنندگان نے 18ویں صدی کے اوائل میں ہندوستانی ٹیکسٹائل کے درآمد کے خلاف احتجاج کیا۔ Because due to the fame of Indian textiles in the European markets due to their designs and their prices, they were unable to compete with them. کیونکہ ان کے ڈیزائن اور قیمتوں کی وجہ سے یورپی منڈیوں میں ہندوستانی ٹیکسٹائل کی شہرت کی وجہ سے وہ ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھے۔ The English wool and silk producers wanted a ban on Indian textiles so that they could grow in England. Following this, the spinning jenny was also introduced in the European markets. انگریزی اون اور ریشم کے پریڑوں صد ہندوستانی ٹیکسٹائل پر پابندی چاہتے تھے تاکہ وہ انگلینڈ میں ترقی کر سکے۔ اس کے بعد اسپننگ چینی کو بھی یورپی منڈیوں میں متعارف کرایا گیا۔ سوال نمبر 8 ہے How did the development of cotton industries in Britain affect textile producers in India؟ برطانیہ میں روئی کی صنعتوں کی ترقی کا ہندوستان میں ٹیکسٹائل بنانے والوں پر کیا اثر پڑا؟ اس کا جواب ہے There were several challenges for textile producers in India.
ہندوستان میں ٹیکسٹائل کی پیداوار کے کئی چیلنجز تھے. They had to compete with English cotton industries both in England and in India. انہیں انگلینڈ اور ہندوستانی دونوں میں انگلش صوتی صنعتوں سے مقابلہ کرنا تھا. اس کا بھی پارٹ ہے. British cotton industries expanded which led to the shrinkage of Indian textile producers. برطانوی روئی کی صنعتوں میں توسیع ہوئی جس کی وجہ سے ہندوستانی ٹیکسٹائل کے پروڈیوسر سر سکڑ گئے. سی پارٹ ہے اس کا. Thousands of Indian textile producers were out of employment because the British took over the market with their industries. ہزاروں ہندوستانی ٹیکسٹائل بنانے والے ملازمت سے محروم تھے کیونکہ انگریزوں نے اپنی صنعتوں کے ساتھ اس مارکیٹ کو اپنے قبضہ میں کر لیا. باقی وسلم. آج اتنا ہی پیارے بچوں.